وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تو ہمیں آزماتا کیوں ہے، ٹینشنیں دیتا کیوں ہے، پھر صبر اور نماز کی تلقین کرتا ہے، کسی کو کوئی قتل ہوتا ہے تو شہادت کے فضائل سناتا ہے، تو ہمیں ٹینشن دے ہی نہیں، دنیا میں ہی جنت کے مزے دے دے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا نا نا نا، ایسا نہیں ہو سکتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، سب کے ساتھ آزمائش ایک جیسی نہیں ہوگی۔ وہ مختلف طریقے کیا ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر دیں گے تم پر دشمن کا، تم حق پر ہوگے، لہذا دنیا تمہارے خلاف سازشیں کرے گی جس کی وجہ سے تم خوف میں رہو گے۔ اور آج دیکھ لینا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اہل اسلام کے خلاف ساری دنیا جانتی ہے، تو خوف مسلط رہے گا تمہارے اوپر، والجوع، بعض دفعہ بھوک مسلط ہو جائے گی، معاشی لحاظ سے تم کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، والانفسی، جانیں ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، والثمرات، تمہارے پھلوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مختلف طریقوں سے تمہاری معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا، تمہارا جانی نقصان بھی پہنچے گا، تمہارا امن بھی تباہ ہوگا، کیونکہ دنیا تمہارے پیچھے پڑے گی۔ اور یہ سب چیزیں انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، فرد واحد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اور قومی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس موقع پہ صبر کرے گا اے نبی آپ اس کو خوشخبری سنا دیں۔ لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صبر مانگنے سے اور مصیبتیں مانگنے سے منع کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، تو نے اگر ہمیں آزمانا بھی ہے تو ہمیں نعمتیں دے کے آزما، خوب نعمتیں دے ہمیں، اور پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آگے اللہ نے صبر کرنے والوں کی ایک علامت بیان کی ہے، اور ایسی علامت بیان کی ہے کہ وہی علامت صبر کا ذریعہ بھی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ایک بہترین ایک دوا بھی ہے۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صابرین کسے کہتے ہیں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کیا کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے غلام ہیں، تو مالک کو حق ہے کہ وہ غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم تو غلام ہیں، تو غلام پہ آقا کی مرضی چلتی ہے۔ دیکھیں یہ جانوروں کو ہم جب پالتے ہیں نا تو ان پہ ہماری مرضی چلتی ہے، گھوڑے کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اب گھوڑا ہمارے حساب سے چلتا ہے، اپنے حساب سے چلے گا، ہم مار کے پھینک دیں گے اس کو، ذبح کر کے پھینک دیں گے اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو خریدا ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو اب گھوڑے کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے کہ بھائی مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے پہاڑوں پہ کیوں چڑھا رہے ہو، مجھے پہاڑ سے نیچے کیوں اتار رہے ہو، مجھے دریا کیوں پار کروا رہے ہو۔ تو گھوڑے کو اگر یہ اعتراض کرے تو گھوڑے سے کہا جائے گا بھائی تجھے خریدا ہے تیرے مالک نے، وہ تیرا مالک ہے۔ تو ہمیں گھوڑے پر اتنی ملکیت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہماری ذات پہ ملکیت حاصل ہے، لہذا کچھ بھی ہو رہا ہے تو ایمان والے یہ سوچ کے صبر کرتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، بھائی ہم پہ ہماری مرضی تھوڑی چلے گی، بلکہ ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی، ورنہ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کوئی غم آئے نہیں، سارے مسئلے پورے ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ میں بن جاؤں، سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس، سب سے خوبصورت میں ہوں، سب سے زیادہ جوانی میرے پاس، سب کچھ میرے مسئلے حل ہو جائیں، تو ہر آدمی چاہتا ہے، تو ہوگا ایسا نہیں، تو ہم پہ ہماری مرضی نہیں، اللہ کی چلے گی، یہ سوچ کے صبر کرتے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے جانا بھی اس کے پاس ہے۔ یہ اگلے جملے میں اور تسلی ہے، کیا مطلب کہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ صبر کرو گے تو میں تمہیں اجر دوں گا، تو ہم نے جب جانا اس کے پاس ہے تو ہم اس کو خوش کر کے جائیں نا، تاکہ ہمیں نوازے وہ، تو خوشی اسی میں ہے کہ صبر کر لو۔ تو یہ دو جملے سوچ کے ان کو تسلی مل جاتی ہے۔ آج یہ انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں کی زبانوں پہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن مفہوم دماغ میں نہیں ہوتا، چیخ بھی رہے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور واویلا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں مصیبت میں، اور آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے یہ الفاظ کہنے کی فضیلت ہے، ایسے ہی زبان سے کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس میں، سوچ کے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہمیں اس پر وہ اجر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی اگر لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، صحیح حدیث ہے، اس پہ بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ایک کانٹے کے بدلے میں بھی، اور اگر اس کے اعمال میں گناہ نہیں ہو تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، دیکھے گا میزان میں اتنی نیکیاں، اتنا اجر، وہ کہے گا میں نے تو نہ اتنی تہجد پڑھی، نہ اتنے روزے رکھے، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟
تو اسے بتایا جائے گا کہ تم کو فلاں موقع پر مصیبت پہنچی تھی، تم نے صبر کیا تھا، فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پہ تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پہ تمہیں فلاں شخص نے برا بھلا کہا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں جو ٹینشن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اعمال میں ترازو میں رکھی جائیں گی. تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں نے زندگی میں کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی اور اللہ نے ساری زندگی مجھے مصیبتوں میں ہی رکھا ہوتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی. تہجد بھی نیکی ہے، نماز بھی نیکی ہے، اور روزے بھی نیکی ہے، صدقات و خیرات بھی نیکی ہے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے وزنی نیکی کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا. اور صوفیہ کرام کا ایک جو تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب جتنا صبر اور مصیبتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا، کسی عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مصیبت جو انسان کی پیدا کردہ نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ہو. اگر آپ اپنی حماقتوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر اس پہ وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی. صبر تو اس پہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ایک مصیبت اللہ کی طرف سے، ایک اپنی حماقتوں کی وجہ سے. آج کل جو زیادہ تر پرابلمس ہو رہی ہیں ہماری اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اپنے کچھ جیسے صحت کا خیال نہیں رکھا، الٹ پٹانگ شوگر کا مریض ہے، لڈو کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے شوگر ہائی ہو گئی، اب صبر کر رہا ہے کہ بس صبر کر رہا ہے اس مصیبت میں. تو ٹھیک ہے، صبر کا تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن یہ حماقت بھی تو آپ کی ہے نا، آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ آپ صحیح چل رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے کوئی مصیبت آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو اس پہ صبر کرنے سے انسان کے اللہ کا قرب بہت زیادہ اس کو نصیب ہوتا ہے. اور اس سے بڑی مسلمان کے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے. یہی اصل مقصود ہے اس دنیا میں ہمارے آنے کا. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو مصیبتوں میں جب صبر کرتے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ. دیکھو اللہ اولئک گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی ہوں گی اور رحمت عام رحمت بھی. صلوات اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، رحمت کہتے ہیں گویا کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو اور اسے مبتلا دیکھ کر آپ کو اس پہ ترس آ جائے، اس ترس کی وجہ سے جو آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار فلاں کی حالت قابل رحم ہے، لوگ کہتے ہیں نا قابل رحم ہے، یعنی بیچارے پر ترس آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے اس کو کچھ دے دو. جیسے بھکاریوں کو دیکھ کے بعض دفعہ ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے. کسی خارشی کتے کو آپ دیکھتے ہیں ٹینشن میں ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ کے رحم آ جاتا ہے اس کے اوپر، انسان اسے پانی پلا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. صلوات ترس والی رحمت کو نہیں بلکہ اضافی جو گویا آپ غریبی میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ رحمت سے اوپر کا درجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رحمت کی دعا مانگی جائے گی تو رحمت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، صلاۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ نہیں کہتے اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، یہ نہیں کہتے. کیوں رحم کا لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب ہم یہ کہیں گے اللہ نبی پر رحم فرما تو اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کوئی معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی پہ ترس کھا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی توہین ہے، بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے آپ کو ایسے اعلیٰ حالت میں رکھا ہے کہ اب آپ پہ جو ہے نا کوئی ایسی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی ترس کھائے، بلکہ اب صلوات کا موقع ہے کہ اللہ اپنی طرف سے اضافی رحمتیں نازل فرما آپ پر، اضافی آپ کو نعمتیں عطا فرما. تو اس لیے نبی کے لیے صلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رحم کا لفظ نہیں. اور بعض علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ بھی اسی لیے نہیں پڑھایا گیا کہ نماز جنازہ مغفرت کی دعا کے لیے مغفرت کے لیے ہوتا ہے، اور نبی انبیاء کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے اعمال میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان کو مغفرت کی نہیں بلکہ اللہ کی اضافی رحمتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے نماز جنازہ نبی کا ہوا ہی نہیں ہے بلکہ صلاۃ والسلام پڑھا گیا ہے. صحابہ جوق در جوق آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ کیوں نہیں ہوا جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے. تو نماز جنازہ امتی کا ہوتا ہے کیونکہ امتی کو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، لیکن انبیاء جو ہیں ان کا مقام ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو اس سے اب مستثنیٰ کر دیا، یہ اللہ نے اپنی خاص رحمت کی ہے ان کے اوپر. تو اس لیے عام امتی کے لیے رحمت کی دعا ہوگی
اور نبی کے لیے صلات کی دعا ہوگی، اللہم صلی علی، صلات بھیج، صلی علی۔ البتہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کے ضمن میں امت کے لیے صلات کی دعا جائز ہے۔ جیسے نبی کے لیے جب صلات کی دعا کی نا تو اسی ضمن میں آپ امت کو شامل کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج اور آپ کی امت پر بھی۔ تو آپ کے ضمن میں تو یہ جائز ہے، الگ سے نبی کے علاوہ کسی کے لیے صلات کی دعا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دوسرے کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، تو ان کے تابع بنا کے تو دے سکتے ہیں۔ الگ سے جب کسی کے لیے دعا ہوگی، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، تو اس کے لیے رحمت کی دعا ہوگی، اس لیے کہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، اس بات کا امکان ہے کہ مرنے کے بعد کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ وہ پریشانی میں ہو، تو اس لیے ان کے لیے دعا مانگی جائے گی، اللہم ارحم فلاں، اے اللہ تو فلاں پر رحم فرما۔ تبھی ہم بزرگوں کے ساتھ لگاتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بیچارے کس حالت میں ہوں، یا یہ کہ نہیں بھی ہوں تو وہ چاہیں گے اللہ ہم پر ترس کھائے، کیونکہ میدان حشر کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، قبر بہت سخت جگہ ہے، تو اس لیے عام چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو ان سب کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، پیغمبر کے لیے رحمۃ اللہ علیہ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ لفظ سمجھیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی اضافی رحمتیں بھی ہوں گی اور عام رحمت بھی، فاولئک ھم المہتدون، اور یہ لوگ ہیں اصل ہدایت یافتہ۔ اصل جو کرائٹیریا ہے نا کسی کو ناپنے کا کہ کون کتنا ایمان میں تگڑا ہے، تو وہ پریشانی میں پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا ایمان ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں ان کا ایک شان نزول ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو زمانہ جاہلیت کی بہت سی رسومات کو ختم کر دیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے جہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی تھی، تو زمانہ جاہلیت میں حج میں صفا مروہ کی سب سعی کیا کرتے تھے، تو یہ سعی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ ایک ایسے ہی ایک عجیب سی رسم لگتی ہے، ادھر سے دوڑے ادھر چڑھ گئے، پھر ادھر سے اترے ادھر آ گئے، تو یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ غلط کر رہے ہو ہم؟ تو اس لیے بعض صحابہ نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن میں نازل ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز غلط نہیں ہے، بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہیں، ان میں سے ایک صفا مروہ کی سعی بھی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ کوئی جاہلیت کے شاعر میں سے نہیں ہے بلکہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، لہذا جو کوئی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے، وہ یعنی طواف کا مطلب چکر لگائے، اس سے وہ طواف مراد نہیں ہے جو بیت اللہ کے گرد کیا جاتا ہے، اس سے مراد چکر یعنی جائے واپس آنا پھر جانا، جو 7 دفعہ سعی کی جاتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے حج اور عمرے میں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو حج کرے عمرہ کرے اور سعی اگر وہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے سعی کرنا جائز ہے، یہ تھوڑی پتہ چل رہا ہے کہ واجب ہے لازمی ہے، یہ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کوئی اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بڑی فقیہہ تھیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ صفا مروہ کی سعی ضروری نہیں ہے تو آیت کا انداز یہ نہیں ہوتا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا چکر لگائے، بلکہ آیت یوں ہوتی فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف نہ کرے۔ یہ بڑی ذہانت کی بات ہے امی عائشہ رضی اللہ، اس کے لیے آئی کیو لیول بہت اونچا ہونا چاہیے، تبھی علماء کہتے ہیں امی عائشہ نے جو یہ جواب دیا نا ساحل کو، یہ آپ کے مینٹل اپروچ کی ایک مینٹل لیول بہت ہائی تھا آپ کا، یہ بڑی یعنی حکمت کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، کیا مطلب؟ دیکھیں عبادت کے بارے میں کبھی یہ انداز نہیں ہوتا کہ تم اگر نماز پڑھ لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ عبادت کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ تم نماز اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور پڑھ لو تو ثواب کی بات ہے، یوں ہوگا نا۔ تو امی عائشہ نے اپنے اس جواب میں اشارہ کر دیا کہ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ صفا مروہ کی سعی میں گناہ تو نہیں ملے گا؟ زمانے جاہلیت کی رسم ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس میں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا لازم ہے یا نہیں، یہ آیت اس سے خاموش ہے، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لازم ہے۔
پھر امی عائشہ نے جواب یوں دیا کہ اگر یہ آیت یہ بیان کرنے کے لیے آتی نا صفا مروہ کی سعی لازم نہیں ہے، تو پھر یہ سٹائل تھوڑی ہوتا، یہ انداز تھوڑی ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے طواف نہ کرو، بلکہ یہ انداز ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف مت کرو، یعنی طواف کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو امی عائشہ نے اس کو جواب دیا کہ یہ اصل میں ایک سوال کی طرف اشارہ ہے، اس سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا بہت فقاہت چاہیے، صرف لفظی آیتوں سے لوگ نہیں سمجھ لیتے قرآن، جیسے کہ آج کل بس لفظی ترجمہ سے اب ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب باقی صفا مروہ کی سعی جو ہے حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک حج اور عمرے کا رکن ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ تو وہ ایک فقہی اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن اتنا ضرور ہے کہ احناف کے ہاں اگر صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی تو حج اور عمرہ تو ہو جائے گا، مگر دم دینا پڑے گا آپ کو۔ ومن تطوع خیرا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی خیر کا کام کرے گا، نیکی کرے گا، تو اللہ اس کی نیکی کا قدردان بھی ہے اور اسے جاننے والا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، یہ والی آیت چل رہی تھی۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ہم نے نازل کیا من البینات، واضح دلائل اور ہدایت کی چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں، تو اس کے بعد بھی جو لوگ ان آیتوں کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے رحمت سے دوری، ان انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہی نہ رہے، اس کو عربی میں لعنت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں تھا کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، تو اس میں یعنی کوئی جاہلیت کی رسم نہیں ہے یہ، اور اگر رسم ہے بھی تو غلط رسم نہیں ہے بلکہ صحیح رسم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب بھی حج ہوتا آ رہا ہے تو اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوبارہ اسی مضمون کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تحویل قبلہ کا حکم بھی چھپاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی چھپاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بینات، واضح دلائل اسلام کے برحق ہونے کے اور سیدھا راستہ جو ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے، حالانکہ ہم اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان بھی کر چکے ہیں تورات اور انجیل میں، تو وہ لوگ جو ان آیتوں کو چھپاتے ہیں اور ایسی نشانیوں کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تورات اور انجیل کا نام تو نہیں لیا، تو لیکن اولین مصداق اس کا یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ قرآن نام کیوں نہیں لیتا؟ تاکہ ایک چیز اپنے عموم پر رہے، اس امت میں بھی جو علماء یہ کام کریں گے وہ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ قرآن مجید میں یا احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے بارے میں واضح احکامات دی ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ان احکامات میں سے کسی ایک حکم کو چھپا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اس پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ لعنت کرنے والوں کی لعنت اس لیے کہا گیا ہے کہ جس انسان کو بھی پتہ چلے گا نا ایسے لوگوں کے بارے میں، تو ظاہر ہے انسان کا ضمیر پھر اندر سے، یعنی انسان بہت زیادہ ٹینشن میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی وہ لوگ جو ہدایت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح اسلام پتہ چلے، تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ صحیح اسلام تھا اور انہوں نے چھپایا ہے، تو آپ بتائیں ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ یقیناً لعنت بھیجیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان پر لعنت، ایسے لوگوں کی جو لعنت بھیجتے ہیں، ان لوگوں کی بھی لعنت جو لعنت بھیجنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی بھی لعنت۔ الا الذین تابوا، ہاں فرمایا کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں، واصلحوا اور اپنی حالت کو درست کر لیں، وبینوا اور لوگوں کے سامنے حق کو بیان کر دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن جب عوام کی توبہ کا ذکر کرتا ہے نا تو صرف الا الذین تابوا واصلحوا ذکر کرتا ہے۔ آپ قرآن میں کچھ آیتیں دیکھیں گے جن میں آتا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا، جو توبہ کر لیں اور اپنے حالت کو درست کر لیں آئندہ کے لیے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں بیان چل رہا ہے علماء کا، تو اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے 3 شرطیں بیان کی۔ نمبر 1 توبہ کریں، توبہ کا مطلب اس گناہ کو چھوڑیں۔ نمبر 2 اصلاح بھی کریں۔ نمبر 3 حق کو بیان بھی کر دیں، یعنی عالم نے اگر غلط بیانی سے کام لیا یا کسی حق کو چھپانے کا جرم کیا تو اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو غلط بیانی اس نے کی ہے بینو کا مطلب بیان کر دے
بھائی یہ جو میں نے کیا تھا، یہ میں نے آیت چھپائی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یا یہ اقرار نہ کرے لوگوں کے سامنے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی پریکٹیکلی اس کو کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، عیسائیوں سے بھی کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، ان کے علماء سے، یا جس کے پاس بھی حق ہے اور وہ چھپا کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے، تو اب جب وہ توبہ کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کر دے، حق بیان بھی کر دے، بھئی یہ یوں تھا لیکن حقیقت میں کیا ہے، میں نے اس طرح بیان کیا لیکن حقیقت میں یوں ہے یہ۔ اس لیے اللہ نے علماء کی توبہ کے لیے 3 درجات بیان کیے، توبہ بھی ہو، اصلاح احوال بھی ہو، اور پھر حق کو بیان بھی کر دیں۔ وہ بیان کیسے کریں گے؟ یہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے جو غلط فہمی لوگوں کو پھیلی ہے، آپ ہی کے ذمے ہے آپ اس غلط فہمی کا ازالہ کریں، اور اس پر بہت کم لوگ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں توبہ میں۔ ہمارے ہاں تو توبہ کے لفظ کو اتنا آسان بنا دیا، بس توبہ توبہ کر لو سب سیٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ توبہ بھی ایک شرعی حکم ہے، اس کے بھی احکام ہیں۔ جیسے نماز، صرف زبان سے نماز کہہ دیا تو تھوڑی ہو جاتی ہے، پوری تفصیل ہے، اس میں وضو ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کچھ چیزیں رکن ہیں وہ چھوٹیں گی تو نماز ہوگی نہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں وہ چھوٹ گئیں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، بہت ڈیٹیل ہے اس میں۔ تو بالکل اسی طرح توبہ بھی ایک اسلام کا ایک حکم ہے، اس میں حقوق العباد کی توبہ کا کیا طریقہ ہے، حقوق اللہ کی توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ توبہ ایسی ہیں جن میں صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے، کچھ توبہ ایسی ہیں جن میں قضا بھی ہے، ادا نہیں ہے تو پھر قضا کرنی پڑے گی، تو بہت اس کے بھی تفصیلی احکام ہیں۔ تو انہی میں سے ایک اللہ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ آپ سے اگر جرم یہ ہوا ہے کہ آپ نے غلط بھی، چاہے عالم ہو یا غیر عالم بھی ہو، عالم کا ذکر اس لیے کہ سیاق و سباق میں بات علماء کی چل رہی ہے، لیکن آیت عام ہے، کوئی بھی شخص حق کو چھپائے گا جس حق کی لوگوں کو ضرورت ہے، اور چھپانے کا مقصد اس کے ذاتی مفاد ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو اب اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس حق کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کر دے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور وہ لوگ جو کافر تھے اور موت ہو گئی ان کی اس حال میں کہ وہ کفر ہی پہ موت ان کی ہوئی ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام اور لوگوں کی، سب کے سب کی کیا مطلب؟ اللہ، فرشتے اور لوگ، ان سب کی اس پر لعنت۔ ظاہر ہے سب لوگوں کی لعنت نہیں ہوتی، تو سب سے مراد سب لوگ نہیں ہیں، بلکہ سب سے مراد یہ تینوں طبقے۔ تو لوگوں میں بھی جو حق کے متلاشی لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی ان پر لعنت، خالدین فیہا، اس لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت پر جو اثر مرتب ہوگا وہ عذاب کا، تو اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہے کہ ایمان پر اگر کسی کی موت نہیں ہوتی ہے تو وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اب یہ بھی ایک ایسا حکم ہے کہ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو جو ہے نا، لوگ بعض دفعہ اسلام کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے جنت مومنین کے ساتھ خاص کر لی ہے، لیکن اگر لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی جائے تو یہ بھی آیتوں کو چھپانے کے مترادف ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہے وہ بہرحال اللہ نے بیان کر دیا کہ غیر مسلم کی مغفرت نہیں ہوگی۔ باقی کفر کہتے کس کو ہیں یہ ایک تفصیل ہے۔ کفر کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت اس تک پہنچی ہو پھر اس نے انکار کیا ہو، اگر دعوت ہی نہیں پہنچی تو پھر وہ کافر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ پہنچا دیں۔ تو رسول سے مراد تمام علماء کا اجماع ہے رسول یا رسول کی دعوت، یعنی رسول کی دعوت کا پہنچنا بھی رسول کا پہنچنا ہی۔ دیکھیں ہم تک رسول نہیں پہنچے لیکن رسول کی دعوت پہنچی ہے، تو اللہ نہ کرے کوئی شخص جس تک رسول کی دعوت آج پہنچی ہے وہ انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول ہر ایک کے گھر جا کے ہر ایک سے برف سے نفیس ملوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت پراپر طریقے سے پہنچ گئی ہے اور اس نے پھر غور و فکر کر کے ایمان قبول نہیں کیا تو اس پر پوری امت کا اجماعی عقیدہ انہی آیتوں کی روشنی میں کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ البتہ جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور ظاہر ہے اس سے اسلام کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، لیکن کیا اللہ کے بارے میں اس سے سوال ہوگا؟ تو اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے، جو ان کی رائے ہے اور بڑی مضبوط رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس نے شرک کیا تھا
مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایسے ملک میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، تحقیق ہی نہیں ہے اس کو کچھ بھی اس بارے میں، اور ڈیٹیل بھی معلوم نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں مذاہب کا، تو وہ یا ہم فرض کر لیتے ہیں جنگل میں رہتا ہے، ایک حبشی ہے بالکل، تو اب کیا ہوگا کہ اس سے کیا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو اس پر علماء کہتے ہیں، جو محقق علماء ہیں، کہ اگر اس نے شرک کیا ہے، پتھروں کو پوجا ہے، سورج کو پوجا، چاند کی عبادت کی، تو پھر قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، اور شرک کی سزا میں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا وہ، اس لیے کہ اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ اتنی عقل اللہ نے ہر انسان کو دی ہے کہ اسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو بنی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتی، تو اس لیے شرک کی سزا جو علماء کے جو صحیح قول کے مطابق اس کو ملے گی لازمی۔ تو یہ ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کو اتنی مہلت ملی ہو، سوچنے کا ٹائم ملا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بچپن میں ہی مر گیا، تو بے شک وہ شرک کرتا تھا، لیکن بچپن میں انسان میں عقل نہیں ہوتی، تو بلوغت کے بعد اتنا ٹائم اس کو ملا ہو، اس کو کھوپڑی استعمال کرنے کا موقع ملا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اتنا موقع ملا ہو اس کو کہ جس میں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا تھا، اس کے باوجود نہیں کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر وہ شرک نہیں کرتا تھا تو پھر دو طبقے ہوتے ہیں، یا تو توحید پرست ہوگا یا سرے سے اس کا کوئی نظریہ ہوگا ہی نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں جو توحید پرست تھا وہ جہنم میں بہرحال نہیں جائے گا، اور وہ شخص جس کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا، نہ اسے توحید کا پتہ ہے نہ شرک کا پتہ ہے، تو اس کے بارے میں علماء خاموش ہیں، کہ بعض کہتے ہیں جہنم میں جائے گا، بعض کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت میں کوئی واضح نظیر ملتی نہیں ہے۔ تو بہت سے علماء، عرب علماء اس کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن امتحان میں ڈالا جائے گا، زندگی الگ سے اس کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور اس کو دونوں راستے دکھائے جائیں گے، اور پھر اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایمرجنسی میں بھی پیپر لیا جاتا ہے نا لوگ کسی سے، کہ بھائی وہ پیپر سے رہ گیا تھا، تو اب جو ہے وہ چلو بھائی اس کے لیے انتظام، یہ بیمار تھا یا کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ، تو فوراً ابھی اس کو پیپر دو اور اس کے حساب سے دو، اتنا آسان بناؤ کہ یہ حل کرنا چاہے تو حل کر سکے، تو فوراً ہوتا ہے نا، اس طرح بھی انتظام ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ہم آپ سے، بعض دفعہ ہمارے مدرسے میں ایسا ہوا کہ پیپر ہو ہی نہیں سکے، تو پھر ہم نے طلبہ سے زبانی سوالات پوچھے ہیں، بھائی یہ بھی پیپر کا ٹائم نکل گیا ہے، آپ بیمار تھے، آپ آ نہیں سکے تھے، ایمرجنسی ہے، تو مدرسے کی انتظامیہ نے بچے کو میرے پاس بھیج دیا کہ اب ریٹرن میں لینے کے بجائے ان کا آپ زبانی ٹیسٹ لے لیں اور دیکھیں یہ کتنے پانی میں ہے، تو اس کے حساب سے آپ اس کو نمبر دے دیں۔ تو کچھ ایسی سچویشن قیامت کے دن ہوگی، جو لوگ غفلت میں دنیا سے چلے گئے اور ان کے پاس دعوت بھی نہیں پہنچی، تو پھر ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کا موقع دے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں کسی بھی چیز پر ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، یعنی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یا اس کو موقع ہی نہیں ملا، یا اس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی، اور اللہ بس کہے تو چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو چونکہ ایمان نہیں لایا، تو اٹھا کے میں تجھے لازمی جہنم میں پھینکوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ تیرا رب کسی پہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا، اور اس کو ظلم ہمارے حساب سے کہا گیا، ورنہ اللہ کو تو اختیار ہے۔ اس پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اللہ چونکہ حقیقی رب ہے، اگر وہ کسی کو بلا وجہ بھی تکلیف دے تو اس کو حق بہرحال حاصل ہے، وہ کسی کو بلا وجہ بھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو کسی کو اللہ کے خلاف کسی عدالت میں جانے کا رائٹ نہیں، اور اللہ کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کرے گا، یعنی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، اور وہ ظالم نہیں کہلائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے لیے ظلم کے وہی معیار متعین کر لیے جو انسانوں کے لیے ہیں۔ جیسے انسان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے اور اس کو بلا وجہ آگ میں پھینک دے تو ظلم کہلاتا ہے، تو اسی اللہ بھی ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والا ظلم میں نہیں کروں گا، کہ ایک آدمی مستحق نہیں ہے سزا کا اور میں اسے بلا وجہ جہنم میں ڈال کے جلا دوں، تیرا رب کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس کو اپنے لیے زیادتی قرار دے دیا ہے، اپنے حق میں اس کو ظلم خود سے قرار دے دیا ہے، حالانکہ اللہ کو یہ رائٹ ہے، حق حاصل ہے، لیکن پھر بھی اللہ ایسا، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ ایسے تو بہت لوگ ہوں گے کہ جنت کے مستحق نہیں ہیں، پھر بھی غریبی میں جنت مل جائے ان کو،
تو لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جہنم کا مستحق نہیں ہے پھر بھی زبردستی اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. جو اسی طرح کفر میں ان کی موت واقع ہوئی تو کفر پہ موت سے ہمیشہ کی جہنم ہے, لیکن کفر کہتے کس کو ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اصل جو قرآن کا مضمون ہے نا وہ توحید ہے. انبیاء کو اسی وجہ سے بھیجا گیا کہ لوگ ایک خدا کے وجود پر بھی ایمان لائیں اور اس کو ایک بھی مانیں اور اس کی غلامی کریں, اس کو مانیں کہ وہ غلامی کے قابل ہے, لائق صرف وہی ہے, عبادت کے لائق صرف وہی ہے. تو اس لیے اب قرآن میں یہ پوری ڈیٹیل یہود و نصارہ کے واقعات اور یہ سب بیان کرنے کے بعد اصل حکم کو دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن تھا جس کے لیے آپ دنیا میں آئے, فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود تمہارا الہ. عبادت کسے کہتے ہیں یہ میں شروع کے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. یہ بہت تفصیل سے عبادت کے دو مطلب ہیں, ایک ٹرم ہے ایک عبادت اور ایک لغت میں کسے کہتے ہیں. تو دونوں مفہوم کے لحاظ سے ایک ہمارا معبود ہے, غلامی حقیقت میں صرف اسی کی ہوگی. وہ کون ہے؟ ایک الہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الرحمن, بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. تو میں نے یہ لیکچرز کے شروع میں جب یہ تفسیر کے لیکچر شروع ہو رہے تھے میں نے بتایا تھا کہ اللہ اپنی دو صفات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, گویا یہ اللہ کے نام کا حصہ ہیں, ایک رحمان اور ایک رحیم. یعنی رحمان اور رحیم میں ہر طرح کی رحمت اس میں شامل ہو گئی. رحمان سب پر رحم کرنے والا, رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو یہ اللہ کی دو صفات کیوں اللہ بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ میں ان لیکچروں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں ہمیں کیا علمی اسباق ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات صبر اور نماز کی اہمیت. ڈپریشن کے لیے صرف نفسیاتی ڈاکٹر کافی نہیں ہے کہ آپ کو وہ گولیاں کھاتے رہیں, اصل چیز ہے کچھ صبر کرنا سیکھیں. دیکھیں آج کل لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ٹینشن نہ ہو, بالکل ٹینشن نہ ہو, بچے کو بالکل جیسے بچہ کہہ رہے ہیں نا اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے. اس کا مطلب آپ بچے کو اس کی لائف کو فل آف ٹینشن بنا رہے ہو. بچوں پہ ظلم زیادتی جائز نہیں ہے, بلا وجہ مار دھاڑ بد اخلاقی جائز نہیں ہے, لیکن بچوں کو تھوڑی سی ٹینشن میں رکھنا چاہیے, ہلکی سی, زیادہ نہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھیں. ساری خواہشات ان کی پوری. ایک صاحب اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے لے گا میرے سامنے, کہہ رہے بیٹا دکان میں جو کچھ چاہیے بتاؤ. اس نے اتنی چیزیں بتائیں اور انہوں نے ساری خرید کے دے دی. میں نے کہا بھائی یہ کہاں کھائے گا؟ کہہ رہے نہیں بس میرا بچہ, میں چاہتا ہوں اس کی ہر خواہش پوری ہو. تو ان سے میں نے کہا تو نہیں, انسان اپنی اولاد کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے, لیکن مجھے دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکو بنا رہے ہو. کل کسی وقت اس کی یہ خواہشات پوری نہیں ہوئی نا, یہ برداشت نہیں کر پائے گا. پھر جب حلال طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو کہاں جائے گا؟ حرام کی طرف. تو اسلام نے بھی ہمیں روزے کا حکم دیا, بہت ساری عبادتوں کا, تاکہ ہماری نفس کے خلاف کچھ خواہشات پوری ہوں. تو بچوں کو بھی مار دھاڑ بلا وجہ گالی گلوچ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا کنٹرول کرنا ضروری ہے. تھوڑا سا آپ دیکھیں بعض دفعہ وہ بچے جنہوں نے معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہوتا ہے نا, ان کے بچپن میں کچھ نہ کچھ ٹینشن انہوں نے دیکھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نا معاشرے میں سروائیو کرنا سیکھتے ہیں. یہ کچھ بچے بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں, خاندانی جھگڑے دیکھے ہوتے ہیں, وہ سمجھدار. کچھ بچیاں بڑی سلجھ جاتی ہیں, بعض دفعہ بچیاں اپنے ماں باپ کے جھگڑوں سے بگڑتی ہیں, بعض دفعہ اپنے پیرنٹس کو لڑتا ہوا دیکھ کے اور سلجھ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھائی گھر میں یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ لڑائیاں, تو میں نے اپنے سسرال میں جا کے یہ کام نہیں کرنے. آپ دیکھیں بعض لڑکیاں ایسی ہیں چھوئی موئی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے کبھی ایسا ہر وقت برگر فیملی ایسا, تو وہ آگے ذرا سا سسرال میں کوئی اونچ نیچ ہوئی بے ہوش ڈپریشن میں. اور جن غریبوں نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے مسئلے دیکھے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں لیکن فائدے بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتدال کی حالت اچھی حالت ہے, اس سے انسان کو تھوڑا سا برداشت کی قوت, تو تھوڑا سا صبر کرنا بھی سکھائیں بچوں کو. تو اللہ نے فرمایا نا صبر سے مدد طلب کرو, اس کا مطلب صبر کی کوالٹی آپ میں ہونی چاہیے, تو آپ کے بچوں میں بھی ہونی چاہیے. تھوڑا سا ان کو ہر وقت ان کو ان کی مرضی کا کھلائیں, کبھی کبھی کھائیں. آج کھانا جو ہے نا ہماری مرضی کا, آج کریلے کھاؤ. بچوں سے بولیں آج کیا پکے گا کھانے میں؟ کریلے پکیں گے. بچے ناک منہ چڑھائیں, بولے کھائے گا, تیرا باپ بھی یہی کھائے گا ٹھیک ہے نا, اور خود بھی کھائیں. تو یہ جو چھوئی ہوئی بنا دیا نا جو بچہ کہہ رہا ہے بس, تو یہ غلط ہے. تو اس لیے آج بولیں آج ہماری مرضی کا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ آج ہے ہی نہیں کھانا, جاؤ
کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایک آدھ وقت بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو غیر شائستہ طریقہ ہو جائے گا، آج کھانا نہیں ملے گا، غیر اخلاقی ہو جائے گا۔ اس کا ایسا طریقہ یہ کہ بھائی آج سب روزہ رکھیں گے گھر میں، پیر اور جمعرات کا روزے کا معمول بنا لیں، بچوں کو کہیں بیٹا آپ سب روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھ کے اسکول جاؤ گے، ہمیشہ لنچ لے کے جا رہے ہو، ہمیشہ بریک فاسٹ لے کے جا رہے ہو، یہ نہیں ہوتا، آج سب کا روزہ ہے۔ تو اس طرح گھر میں روزے کا، تلاوت کا، نماز کا تھوڑا بہت معمول ہوگا تو یہ بھی ٹینشن کافی ہے بچوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے مدد طلب کرو، جس میں صبر کی ٹریننگ دیکھو۔ فوجی لوگ صبح کتنے آرام سے اڑ جاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کیونکہ نیوی میں تھے نا، ریٹائر ہوئے تھے، تو معمول تھا ان کا 5 بجے اٹھنے کا۔ ہم جب صبح 5 بجے الارم لگا کے 4 6 مہینے گزر جاتے تھے، کل سے اٹھیں گے، پرسوں سے، ہفتے سے اٹھیں گے، نہیں اٹھ پاتے تھے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان کو بھائی جو نیوی میں ٹریننگ دی گئی وہ شروع میں ٹینشن ہوئی، پھر عادت پڑ گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو فوجیوں کی زندگی دیکھیں آپ، وہ کیسے بڑھاپے میں بھی کیسے فٹ فاٹ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو جو ہے نا عادت ڈالی گئی ہوتی ہے، اور جو کمانڈو ہوتے ہیں، جو اس کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، ان کو جنگلوں میں پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، تو وہ پھر چھوئی موئی نہیں ہوتے، تو وہ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، ان کی لائف زیادہ کامیاب ہوتی ہے، انہوں نے ٹینشنیں دیکھی بھی ہوتی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ ٹینشن یہ ضروری ہے۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی لیکن یہ اہم بات تھی اس لیے میں نے بتائی۔ اور اللہ نے فرمایا اس میں شہید کی، دوسرا ہمیں علمی نقطہ، شہید کی فضیلت۔ شہادت کی دعا مانگنا بھی سنت عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، تو قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے، یہاں تو اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ مت کہو، ایک اور جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید کو مردہ سمجھو بھی مت، یعنی اس کو بڑی پیاری زندگی ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، 4 دفعہ آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، قتل پہ ختم کیا۔ یعنی شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ ایک دفعہ کی شہادت میں مزہ نہیں ہے، یہ ایسا زبردست کام ہے کہ بار بار ملنی چاہیے یہ شہادت۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، شہید بھی، تو اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، ہمیں کیا چاہیے؟ جب بار بار اللہ پوچھیں گے تو شہید کہے گا کہ اللہ اگر تو میری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور پھر دوبارہ مجھے اپنی راہ میں قتل کر دے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ دوبارہ شہادت کا عہدہ ملے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کیا نعمت ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کرامت دیکھے گا نا کہ شہادت کے وقت اس کا جو اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہوا تھا، وہ پروٹوکول اس کو یاد رہے گا کہ وہ پروٹوکول مجھے دوبارہ چاہیے۔ تو اس لیے اسلام میں شہادت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، معمولی موت نہیں ہے، بہت مبارک موت ہے یہ۔ تو اس کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے، اور پھر اس کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار بھی رہنا چاہیے۔ وہ ایک مولوی صاحب کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا کہ حلوے مانڈے، بدعتی مولوی تھے، حلوے مانڈے بہت کھاتے تھے، شہادت کی دعا مانگتے تھے۔ تو کسی نے کہا آپ میدان جہاد میں تو جاتے نہیں ہو، کیا حلوے میں کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو کیا؟ تو اس کے لیے بھائی تھوڑا سا ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور اگر کوئی فوج میں جا سکتا ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو اس جذبے سے فوج میں جائے، اسلامی ملک کی فوج میں، کہ میں اپنے ملک کا دفاع کروں گا، اپنی قوم کا دفاع کروں گا۔ تو صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، اور اگر کوئی نہیں جا سکتا یا دوسرے کام اس کے بہت ہیں تو ویسے اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ اگر کبھی جنگ کا موقع چھڑتی ہے کوئی اسلام اور کفر کی اور اہل باطل اور اہل حق کی، تو ایسے موقع پہ مجھے اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ جنگ کی تمنا جائز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کیا کرو، دعائیں مت مانگو اللہ جنگ چھڑوا دے، ہندوستان پاکستان بہت دنوں سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ پھڈا کروا دے اور پھر مجھے میدان میں بھجوا دے اور پھر مجھے شہید کروا دے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے امن مانگا کرو اللہ سے۔ فرمایا لیکن اگر اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے جنگ، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، پھر صبر سے کام لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یقین کر لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ توپوں کی گھن گرج کے تحت اللہ نے، تلوار تو ایک کنایا ہے نا، تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔
تو اس لیے جنگ کی کبھی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ صلح کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدمی سے، اور پھر شہادت کی دعا بھی مانگنی چاہیے انسان کو. اچھا، یہ ہمیں دوسرے علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. تیسری بات، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کی کمی، جانوں کی ہلاکتیں، پھلوں کی کمی. تو بہت سے لوگ جب پریشانیاں آتی ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے بھائی اللہ آپ سے ناراض ہو. پھر وہ ناراضی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بجائے اس کے کہ اپنے اعمال درست کریں عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. بھئی یہ تو پیغمبروں پر بھی پریشانیاں آئی ہیں، تو اللہ سے مانگنی تو عافیت چاہیے. لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو نارمل ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی. تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. صبر کے کیا فضائل ہیں یہ میں بیان کر چکا ہوں. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. اس سے انسان کو تسلی ملتی ہے. اور یہ ہر مصیبت پہ، بڑی مصیبت پہ بھی اور چھوٹی بھی. ہم نے علماء کو دیکھا ہے بیٹھے ہیں، لائٹ چلی گئی تو ایک ٹینشن ہوتی ہے، تو اس پہ بھی یہ پڑھتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کو عربی میں کہتے ہیں استرجاع. حدیث میں آتا ہے فاسترجع، استرجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا. تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ استرجاع، باب استفعال سے. استرجاع ایک ٹرم ہے، یعنی فلاں شخص نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو ہم کہیں گے استرجع فلان، فلاں نے یہ الفاظ پڑھے. یہ خوشی کی چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہے تو دعا. شادی ہو گئی کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بات تو صحیح، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، لیکن یہ موقع ٹھیک نہیں. اچھا، اس سے ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ایک علمی نقطے کی بات، حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے. تو یاد رکھیں حق کو چھپانا جب جرم ہے جب حق کو چھپانے میں آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہو، لالچ ہو، لوگوں میں عزت چاہتے ہو اس لیے چھپا رہے ہو. حق کو اگر اس لیے چھپا رہے ہو کہ حق بیان کرنا اس وقت مصلحت کے خلاف ہے تو پھر چھپانا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے. بعض دفعہ حق کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ سامنے والے کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے کہ وہ حق کو سمجھ سکے. ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اس پر میں نے پورا ایک بیان بھی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ وہ پہلے جو لوگ شرک پہ مر گئے ان کا کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا بھائی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ڈیٹیل میں جاتے تو بحث کا رخ چینج ہو جاتا. تو حق کو چھپانا اگر کسی مصلحت سے ہے تو ایک الگ بات ہے، صحیح جائز مصلحت سے. لیکن اگر اپنے مفاد کے لیے جیسے کہ یہود و نصارہ چھپاتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ باطل علماء جو ہیں وہ چھپاتے ہیں تو پھر اس کی یہ وعید ہے. اس رکوع کو اللہ نے توحید کے دلائل سے، اپنے وجود کے دلائل سے شروع کیا. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں، اور سمندر میں جو جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے لیے، تجارتی سفر ہوتا ہے، اور جو آسمان سے اللہ نے پانی برسایا اور اس پانی سے زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا مردہ ہونے کے بعد، اور پھر اس میں ہر طرح کے مخلوق پھیلا دی اللہ نے، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل لٹکے ہوئے، ان تمام چیزوں میں لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں. یہ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. نشانیاں کے کیا مطلب؟ نشانی کہتے ہیں سائن کو، علامت کو. آپ جب کہیں سفر کرتے ہیں تو ایک سائن ہوتا ہے، اس پہ اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے. کیونکہ اسپیڈ بریکر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو سائن نظر آتا ہے، سائن کو دیکھ کے آپ اپنی اسپیڈ کم کر لیتے ہو. تو یاد رکھیے سائن، علامت، نشانی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو چونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور جتنے ملحد ہیں، جتنے ایتھیسٹ ہیں، وہ جاہلوں کی طرح ایک ہی بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا، اور ثبوت سے ان کا مقصد ہے اللہ اپنے آپ کو دکھاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں. تو یہ جاہلوں والی باتیں ہیں. اللہ چونکہ اپنا جلوہ نہیں دکھاتا، اپنے آپ کو دکھاتا نہیں ہے، لہذا اپنے وجود پر اللہ نے علامتیں رکھ دی ہیں اس کائنات میں. ان علامتوں سے عقل مند لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں. تبھی اللہ نے کیا فرمایا آخر میں؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی، یعنی عقل کے ذریعے آپ کسی تک پہنچیں. تو اسلام آپ کو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے،
اور یہ جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ عقل سے خدا ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ عقل ہی سے خدا ثابت ہوتا ہے، خدا کا وجود اگر آپ عقل سے کام لیں۔ تو یہ کیا مطلب؟ اب یہ کیسے علامتیں ہیں یہ جن سے ہمیں اللہ کے وجود کا اور اللہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی آسمانوں اور زمین کیسے پیدا ہو گئے؟ خلق السماوات والارض، یہ آسمان زمین پیدا کیسے ہو گئے؟ اور دن اور رات عدلتے بدلتے کیوں ہیں؟ رات لمبی دن چھوٹا، پھر دن لمبے رات چھوٹی، اس کائنات کے نظام میں جو اختلاف ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ نے دن اور رات میں اختلاف کر دیا جس سے موسم چینج ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہے نا، ان میں کیا خامی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ راتیں اور دن بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس فالٹ کو اس طرح سے دور کیا گیا کہ جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے نا تو وہاں پھر دن نہیں رہتا بلکہ پھر 6 مہینے لمبی رات آتی ہے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو 23 ڈگری جھکا دیا نا، اس کی وجہ سے دن اور رات میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری زمین سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے، پوری زمین۔ اگر یہ زمین ایک ہی جگہ پہ ہوتی اور دن اور رات پوری زمین پہ برابر ہوتے تو جو نارتھ پول میں جہاں روشنی تھی وہاں ہمیشہ روشنی ہی رہتی 12 مہینے، اور جہاں اندھیرا تھا وہاں 12 مہینے اندھیرا ہی رہتا۔ بالکل ایسے ہے جیسے ہم جب تکے بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو مختلف زاویوں سے ہم بدلتے ہیں، بھائی یہاں سے بھی پکاؤ اس کو، یہاں سے بھی آگ لگنی چاہیے، پھر یوں پلٹ دیتے ہیں، پورے ایک تمیز سے ایک جو ہے نا ہمارے سامنے ایک بھنا ہوا گوشت سامنے آ جاتا ہے اور تکا بن کے آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی زمین کو نا ایسے گھماتے رہتے ہیں، دن اور رات بدلتے رہتے ہیں کہ بھئی زمین کا اب یہ والے حصے پہ سورج کی روشنی بہت پڑ چکی ہے، اب یہاں اس کو اندھیرا کرو اور ادھر روشنی ڈالو، ادھر دن لے آؤ ادھر رات، اور ادھر جو ہے نا رات کر دو۔ پوری زمین سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے۔ گلیشیئر پگھلتے ہیں اس سے، جب سورج کی روشنی پڑتی ہے زمین میں دریا اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ دن اور رات میں اختلاف کا نظام خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، خود سے وجود میں نہیں آئی ہے، اور بنانے والا اکیلا ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کے رائے میں اختلاف ہوتا۔ کہیں بھی دنیا میں 2 سربراہ ایک ملک کے نہیں ہوتے، سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کو لے کر، نفع سے مراد تجارت ہے، سمندر کی تجارت، اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو ان کنٹریز کا آپس میں خشکی کے ذریعے جو لنک ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز کے ذریعے بہت زیادہ کوانٹٹی میں مال کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچانا یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے، اس پہ خرچہ بہت ہوتا ہے۔ تو سمندر کا پانی کیا کرتا ہے؟ جہاز، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز، سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جو سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں ہیں، یعنی سمندری جہاز کو اللہ نے پہاڑ سے تعبیر کیا، یہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ سمندر کا پانی جس کا کام ہے چیزوں کو ڈبونا، وہ اتنے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز کو اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس میں خرچہ بہت کم آتا ہے، اس سے لوگوں کو تجارت ملتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سمندر کی پشت پہ جہاز نہ چلتے تو تجارت بہت مہنگی ہو جاتی اور چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح آسمان سے پانی برستا ہے۔ آپ دیکھیں زمین میں مردہ زمین ہے، نہ گھاس کا تنکا، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، کھود کے دیکھیں نہ آم نہ خربوزہ نہ تربوز، لیکن ادھر آسمان سے پانی برسا، پتہ نہیں کیا اللہ کا نظام وجود میں آتا ہے۔ وہ جو زمین کے اندر بیج پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک دم حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، وہ سارا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہر بیج میں اللہ نے انسٹالیشن کی ہوئی ہے۔ آم کی گٹلی میں انسٹالیشن کی ہوئی ہے کہ اس کو مٹی، پانی، گوبر ملے گا تو ایک دم اس سے پودا اگنا شروع ہو جائے گا، اور پودا اگتے 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 درخت بنے گا، پھر درخت کے بعد پھول بنیں گے، پھر پھول کے بعد پھر پھل، اور جو گٹلی آپ نے زمین میں دفن کی تھی وہی گٹلی پھر دوبارہ آموں کے اندر آپ کو ایک گٹلی سے سینکڑوں گٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے زمین کو زندہ کرنا۔ کیا زمین سے لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، یہ تمام پروسیس دیکھ کر بھی کوئی شخص ایمان نہ لے کر آئے اللہ کے وجود پر اور یہ کہے کہ یہ خود سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ بیج میں ایسے سافٹ ویئر خود سے انسٹال کبھی نہیں ہوتے کہ زمین میں ڈالو تو اس سے پودا نکلے۔ اور کمال کی بات ہے، میں مثال دیتا ہوں اکثر خربوزے کی، کہ آپ خربوزے کا بیج ڈالیں، اس سے بیل نکلے گی، پتے ہوں گے، ہوتے ہوتے بڑی ہوگی، پھر اس میں پھول نکلیں گے، اس پھول سے تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں گی، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا، پھر ایک پھل پیدا ہوگا، وہ پھر پورا خربوزہ، سینکڑوں خربوزے،
پھر اس خربوزے کو آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں وہی بیج جو زمین میں دفن کیا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج ہوں گے, اور پھر اس بیج کو, ان میں سے ہر بیج کو دفن کریں گے تو یہ جو سائیکل ہے, یہ جو چکر ہے, یہ کیسا خوبصورت چکر ہے کہ وہی سرکل دوبارہ گھوم گھوم کے, اور لاکھوں سال ہو گئے اسی بیج سے بیل, بیل سے خربوزہ, خربوزے سے بیج, پھر بیج سے. تو یہ جو گھوم رہا ہے, دو گراریاں آپس میں فٹ نہیں ہو سکتی بھائی اس طریقے سے اتفاق سے. یہ خربوزے اور انار اور انگور اور کیلے اور ناشپاتیاں, ایک پورا پروسیس گھوم گھوم کے وہیں پر آ رہا ہے. یہ خود سے نہیں ہو سکتا بھائی. یہ دماغ جس کا بہت ہی پاگل ہوگا, جس کی کھوپڑی بالکل کام کرنا چھوڑ دے, وہ ایسی بکواسات, معذرت میں تھوڑی جذبات میں آ کے تھوڑی سی ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہوں, یہ سب فضول قسم کی فضول بکواسات ہیں جو ایتھیس نے اور ملحد لوگوں نے معاشرے میں پھیلائی ہوئی ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے. اتفاق سے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کائنات میں نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. اسی پانی سے کیا کروڑ قسم کے, اتفاق سے بنا ہوتا, ایک جانور بن گیا ہوتا نا, اتنے پرندے, اتنے جانور, اتنے کیڑے, اتنی چیونٹیاں, دیمک, ہر قسم کی. من کل دابہ کا مطلب ہے ہر طرح کے مخلوقات پھیلا دی اس. سمندر میں رہنے والی جو خشکی میں نہیں رہ سکتی, خشکی میں رہنے والی جو پانی میں نہیں رہ سکتی, پھر ایسی جو دونوں میں رہ سکتی ہیں, خشکی میں بھی پانی میں بھی, پھر دودھ پلانے والے جانور, انڈے دینے والے جانور, ہر طرح کے مخلوق. بکل خلق علیم, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ. فرمایا اور اسی طرح ہواؤں کا جو نظام ہے, آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو ہوا کا جو نظام ہے نا, سسٹم, یہ بھی اندھا نظام نہیں ہے, بہت زبردست. اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے جس سے ہوا جو ہے نا ایک تناسب سے چلتی ہے, اور ایک تناسب سے اگر ہوا بے لگام ہو جائے تو نظام یہ پوری زمین ویسے ہی تباہ ہو جائے گی. اور جو بادلوں کا نظام ہے, یہ تمام چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں بعض ایسے ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے شریکوں کو ٹھہرا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ, پھر ان سے محبت کرتے ہیں, كَحُبِّ اللَّهِ, جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی سارے کام تو اللہ کر رہا ہے, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ٹھہرا لیتے ہیں. جیسے ہندوؤں نے بتوں کو معبود بنا لیا, ان سے لو لگا لیتے ہیں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کو پکارنا شروع کر دیا. تو جتنے بھی مشرک ہیں, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, وہ آگ کے سامنے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کوئی چوہوں کی بھی پوجا پاٹ ہو رہی ہے, بندروں کو بھی معبود بنا لیا لوگوں نے, گائے کو ماتا بنا لیا اور معبود بنا لیا. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیتے ہیں, اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں, اشد حبا للہ, وہ اللہ سے محبت میں سخت ہوتے ہیں. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں سخت اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بناتے ہیں نا, ان کا معبود اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک ان کے کام بنتے رہیں. جہاں انہوں نے دیکھا کہ جو جھوٹا معبود ہے, جھوٹا بھگوان ہے, اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے, وہ میرے کام نہیں کر رہا, تو یہ اسی کو لاتے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں سمندر کے طوفان میں, تو اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے, پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مشرک اپنے معبود کے ساتھ وفا نہیں کرتا, وہ معبود بدلتا بھی رہتا ہے کہ یار یہ والا معبود جو ہے نا, یہ والا بھگوان تو کام ہی نہیں کرنا میرے, تو چلو یہ 50 روپے والے سے کام نہیں ہو رہا, 100 روپے والے پہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. جبکہ ایمان والوں کا ایک معبود ہوتا ہے اللہ. اگر اللہ سے دعا مانگ کے دعا قبول ہو رہی ہے تو بھی وہی, دعا بظاہر اگر قبول نہیں ہو رہی اور آپ کے کام نہیں بن رہے تو بھی اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں, اور یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ اپنے معبودوں سے محبت میں ایسے شدید نہیں ہوتے جیسے ایمان والے اللہ سے. ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں چاہے آپ کے کام بن رہے ہوں یا نہ بن رہے ہوں, حالات سازگار ہوں یا حالات ناموافق ہوں, ہر صورت میں وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں نا, جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, یہ ظالم لوگ جب دنیا کے عذاب کو دیکھتے ہیں, دنیا میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے طوفان بھی آتے ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, تو کاش ایسا ہو, کیا ہی خوب ہو کہ جب یہ دنیا کے عذاب کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیں کہ قوت حقیقت میں اللہ کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ملحد لوگ ہیں نا, جب وہ زمین میں آفتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے,
بس نیچر کہہ کے نا ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بھائی نیچر کا حصہ ہے لیکن یہ نیچر بنائی کس نے؟ اللہ نے بنائی ہے نا. تو یہ اللہ کی طاقت اور قوت کی بھی تو دلیل ہے, اور اس بات کی بھی تو کوئی دلیل ہے کہ یہ دنیا کو قرار نہیں ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہو, یعنی یہ کیا ہی خوب ہوگا کہ یہ ظالم لوگ جب دنیا کے عذاب کو دیکھا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. آج بھی دیکھیں یہ جو کرونا پھیلا ہوا ہے نا, اس نے یہ جو سائنس کی ایک لوگوں کے اوپر ایک جو ہے نا اس کے جادو سے متاثر ہوئے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور اب نہ کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے, اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. جہازوں کی کمپنیوں کو بٹھا دیا ہے اس نے, پورے ملکوں کا نظام الٹ کے رکھ دیا ہے اس نے. تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ بھائی ابھی بھی طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کتنی ہی ترقی کر لیں اللہ سے نہیں لڑ سکتے. تو عقل مند آدمی یہ سوچ کے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے کہ میں جتنا بھی آگے نکل جاؤں بھائی اللہ سے آگے نہیں جا سکتا. اور احمق اور بیوقوف کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے اور جو ہے وہ اس کی انشاءاللہ بھی ویکسین ہو جائے گی تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ممکن ہے ویکسین ایجاد ہو جائے, یہ مسئلہ نہ رہے, لیکن عین ممکن ہے کوئی دوسرا مسئلہ اس سے بھی بڑا کھڑا ہو جائے. تو دنیا میں حادثات ہوتے رہیں گے, اور یہ حادثات ہونا اس کی علامت ہے ان القوت للہ جمیعا, کہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے. آپ دنیا کے اسباب اور وسائل ضرور اختیار کریں ترقی کے, لیکن یہ مت بھول جائیں کہ آپ اللہ سے آگے نکل جائیں گے, ایسا نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. یعنی جو دنیا میں ایسا عذاب دیتا ہے تو آخرت میں کیسا ہوگا. پھر اللہ نے آخرت کا بیان کیا کہ اکثر گمراہی کا سبب عامت الناس کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذی اثر اور با اثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو با اثر لوگ ہیں نا, جن کو اللہ نے دولت زیادہ دی, سیاست کے میدان میں آ گئے ہیں, حکومت میں آ گئے ہیں, وہ عیاشی کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان میں کسی کو کرسی کی لالچ ہوتی ہے, کوئی دولت کا لالچی ہوتا ہے, کوئی شہرت اور عزت کا بھوکا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بہت سے اصولوں پہ سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس دولت کے لیے, کرسی کے لیے ظلم بھی کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ماتحت چھوٹے لوگ ہیں نا, جو عوام ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ ذی اثر اور با اثر تو یہ لوگ ہیں, تو ہم ان کو خوش رکھیں گے تو ہمیں بھی دنیاوی مفاد ملیں گے. تو دنیاوی مفاد کی خاطر, دنیا میں ترقی کی خاطر یہ ماتحت لوگ ان ذی اثر لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر گمراہی کا سبب دنیا میں یہی چیز ہے. تو اسی لیے قرآن اس گمراہی کو بار بار فوکس کرتا ہے کہ کوئی باپ دادا کو فالو کر رہا ہے, خاندان کو, اور کوئی سیاسی لیڈروں کو فالو کر رہا ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کرتے رہو, قیامت کے دن تم جو فالو کر رہے ہو نا, یہی چیز تم پر حسرت بنا کے پیش کی جائے گی, اور تم انگلیاں منہ میں رکھ کے چباؤ گے اپنے دانتوں کے نیچے, اور افسوس کرو گے کہ کاش ہم نے ان کی چمچا گیری نہ کی ہوتی. کیونکہ جن کی تم چمچا گیری کر رہے ہو, جن کو فالو کر رہے ہو, قیامت کے دن یہی سب سے پہلے تم سے اپنے رشتے کا انکار کریں گے اور تعلقات کا انکار کریں گے. یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا, اس وقت یہ اللہ کا عذاب ہوگا, اللہ شدید العذاب اس وقت ہے جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کو فالو کیا گیا تھا. کن سے برات کا اعلان کریں گے؟ ان سے اتبعوا جنہوں نے ان کو فالو کیا. برات کا مطلب ہوتا ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ برات کا کیا معنی ہے. ابھی ایک دفعہ میں نے بیان میں کہیں برات کا لفظ استعمال کیا تو ایک صاحب کہتے ہیں برات تو وہ برات ہوتی ہے جو شادی بیاہ میں. تو یہ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی سے لا تعلقی کا اظہار. اب لا تعلقی بھی تھوڑا گاڑا لفظ ہے, یعنی یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم آپ کو نہیں جانتے, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں برات, براءت. فرمایا اپنے فرما برداروں سے, اپنے فالوور سے براءت کا اعلان کریں گے اور عذاب دیکھ لیں گے, اور ان کے درمیان رشتے منقطع ہو جائیں گے. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جو فالوورز ہیں, متبعین ہیں, اتباع کرنے والے ہیں, وہ کہیں گے کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں چلے جائیں اور دنیا میں جا کے دوبارہ وہی منظر قائم ہو جائے, تو پھر دیکھو ہم تمہاری کیسی گت بناتے ہیں. ہم نے تو تمہارے چمچا گیری میں ساری زندگی لگا دی, اور آج جب مصیبت آئی ہے تو تم ایسے بن رہے ہو جیسے میں پہچانتا ہی نہیں ہو. تو وہ کہیں گے فنتبرأ منہم, ہم بھی ایسے ہی براءت کا اعلان کریں گے, کما تبرؤوا منا, جیسے تم برات کا اعلان کر رہے ہو,
کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کے دکھائے گا اور یہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی۔ اس رکوع سے ہمیں علمی اسباق کیا ملتے ہیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس میں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں کہ کائنات میں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں کائنات میں دو طرح سے غور ہوتا ہے، ایک اس کائنات کی حقیقت کو پہچاننا جو سائنسدان غور کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کائنات پہ اس طرح سے غور کرنا کہ کائنات بنانے والے تک پہنچنا، اس کی محبت دل میں پیدا کرنا۔ تو قرآن ہمیں جس غور کا حکم دے رہا ہے وہ دوسرا والا غور ہے کہ اس کائنات میں غور کر کے بنانے والے تک پہنچو، اس سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کا خوف دل میں پیدا کرو۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، اللہ نے فرمایا اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ جو ہے عقل کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، تو عقل ہی استعمال کریں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ بے عقلی سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے ہی سمجھ میں آتا ہے اسلام۔ اور دیندار لوگ عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دیندار ہے اور عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، اس کا مطلب وہ دیندار ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے یہ ساری باتیں، احمقوں اور بے وقوفوں کے لیے تو قرآن خطاب ہی نہیں کرتا ان سے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر بے وقوف بیچارے کہاں جائیں؟ تو بے وقوفوں سے مراد ہے جو عقل استعمال نہیں کرتے، وہ بے وقوف مراد ہے۔ اتنی عقل اللہ نے سب کو دی ہوتی ہے کہ وہ استعمال کریں تو آپ حق تک پہنچیں، تو اس لیے عقل کے استعمال کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ یہ دوسرے نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں بہت سخت، تو ہمیں تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا ہے۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم میں اور مخلوق کے حکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ جہاں ٹکراؤ نہیں ہے وہاں آپ مخلوق کی بات بھی مان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہ رہا ہے، آپ بھی ایک مخلوق ہیں، آپ کا نفس بھی ایک مخلوق ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، کھانا کھا لیں آپ۔ لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے اور دن ہے تو اللہ نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کھانا کھانے سے، ایسے موقع پہ آپ نے اپنے نفس کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ اس کی درجنوں مثالیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی بیان نہیں ہے تو میں فوکس کرتا ہوں تفسیر کو، تو اس لیے خود مثالیں سوچیں۔ جہاں اللہ کا اور مخلوق کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، وہاں اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب دو محبوبوں سے محبت کرتا ہے تو جب ان دونوں محبوبوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے حکم کو فالو کرتا ہے وہ۔ اور اس سے ہمیں چوتھے نمبر پہ یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو ہم مصیبتیں، آفتیں، ایکسیڈنٹ، زلزلے، سیلاب اور یہ ساری ٹینشنیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ تو نیچر کا ایک حصہ ہے، بلکہ ہمیں اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس کا مطلب اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اور اس سے ہمیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے کہ دنیا میں جب اللہ اس طرح سے اپنی مخلوق سے انتقام لے لیتا ہے تو آخرت میں کیا حال ہوگا۔ تو ہم لوگ نا بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں، کہ بس ایک چیز ہم نے فرض کر لی اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا میں انتقام لینے والا بھی تو ہوں۔ غفور الرحیم ان لوگوں کے لیے ہوں جو گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے تو میں انتقام لینے والا ہوں۔ تو انتقام کی صورتیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کبھی تو یہ دنیا کے عذاب آتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے، لیکن بعض دفعہ اللہ کا عذاب نافرمانی کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ تو عبرت کی آنکھیں اگر ہوں انسان کی تو اسے یہ دنیا کے عذابات اور آفتیں دیکھ کر ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو اللہ دنیا میں یہ کچھ دکھا رہا ہے آخرت میں اس کا انتقام کیسا ہوگا، اور یہ سوچ کے پھر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت میں کہیں کوئی ایسا الٹا کام تو نہیں کر رہے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جن بڑوں کی خاطر ہم، یعنی مثال کے طور پر ہم کسی سیاسی جماعت میں اور ہمارے سیاسی لیڈر الٹی باتیں کر رہے ہیں، الٹے کام کر رہے ہیں، اور ہم انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے ہر الٹے کام کو سیدھا کر کے پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور غلط باتوں میں ان کو فالو بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے عزت ملے، پیسہ ملے، تو بھائی یہی جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں نا کل قیامت میں اعلان کر دیں گے میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، اور پھر آپ کو افسوس ہوگا یار کاش ہم دنیا میں
موقع ملے اور دوبارہ جائیں اور ہم ان سے برات کا اعلان کریں. تو سیاسی لیڈر ہو یا آپ کے کوئی جاہل پیر ہے, کوئی بدعتی پیر ہے, اس پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شرک کر رہے ہیں, بدعتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے جاہل پیروں میں کہ ان کے مریدین بس الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو یا آپ کے بڑے ہیں یا آپ کا کوئی آفیسر ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام آپ کر رہے ہو. دفتروں میں ایسا بہت ہوتا ہے, مکھن لگا رہے ہوتے ہیں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے, ناجائز تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی. تو یہ سب باتیں خلاف شریعت ہیں, کیونکہ یہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی. یاد رکھیں, اپنے بڑے کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا, اسے عزت دینا, یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کا وہ مقام دو جس کے وہ مستحق ہیں. تو کوئی بڑا ہے دنیا میں تو اس کو عزت دینی چاہیے, اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں, ناجائز چیزوں میں فالو نہیں کرنا. یہ اس آیت کا میسج ہے. تو یہ رکوع تھا, اس میں جو اسباق ملتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے.